لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت دے کر کھڑے ہو جائیں تو کیا اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکے گا؟ یہ ہے دوسرے طرز عمل کا انجام کہ جن کے پاس قرآن کے لیے وقت نہ ہو، وہ قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اس کی تلاوت کی کوشش نہ کریں، اس پر عمل کی کوشش نہ کریں، اسے عام کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن بھی ایسے لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اللہ کی اس کتاب کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں، ہم اس کی باقاعدہ تلاوت کریں، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اس پر عمل کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ آئیے ہم معلوم کریں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے کن آداب کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، اس قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے کن باتوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے ہم معلوم کریں اس قرآن کے فہم کے حوالے سے، اس کے مطالعے کے حوالے سے، اس کو سمجھنے کے ضمن میں کن باطنی آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، وہ آداب کے جس کا تعلق ہمارے دل اور ہمارے باطن سے ہے۔ آئیے ان آداب کا مطالعہ کریں۔ سب سے پہلا ادب، نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جو عمل کر رہے ہیں قرآن سمجھنے کا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کا کلام ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ قرآن کا مطالعہ کریں گے تاکہ ہمیں ہدایت مل سکے۔ دوسرا ادب باطنی آداب میں سے وہ شکر ہے۔ شکر اس بات کا کہ اللہ نے اپنی رحمانیت کے طفیل میں قرآن جیسی عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی، اس کا فائدہ ہمیں ہی ملے گا انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے مزید نعمت میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اس پر شکر کہ اللہ نے اپنی رحمانیت کے طفیل میں اتنی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ تیسرا ادب وہ یہ ہے، اس کلام کا مطالعہ کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے یاد رہے اللہ کا کلام ہے، اس اللہ کی عظمت کا بھی احساس دل میں ہو، اور اس اللہ کی اس کتاب کی عظمت کا احساس بھی دل میں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ جو خالق کائنات، جو مالک کائنات ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی اللہ کی ملکیت میں ہے، اس کی عظمت کا احساس پیش نظر رہنا چاہیے، اس کی کتاب کی عظمت کا استحضار رہنا چاہیے۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو تیسرا ادب یہ ہے باطنی آداب میں سے کہ اللہ کی عظمت بھی دلوں میں ہو اور اللہ کے کلام کی عظمت بھی دل میں ہونی چاہیے۔ چوتھا ادب وہ یہ کہ ہمارا مقصد بالکل واضح ہو۔ مقصد ہے اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنا۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اٹس اے بک آف گائیڈنس، ہدی للمتقین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، تمام تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت۔ ہدی للناس، سورۃ البقرہ آیت 185، تمام انسانیت کے لیے ہدایت۔ تو مقصد ہو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا، نہ کہ یہ کہ میرے پاس علم آ جائے اور میں لوگوں کے سامنے دلیل سے بات کر سکوں، میں اپنے علم کا اظہار لوگوں کے سامنے کر سکوں، نہیں، بلکہ مقصد ہو ہدایت کا حصول۔ پانچواں ادب، جب یہ کام کرنے چلے ہیں، اتنے عظیم کام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اتنی عظیم کتاب کا مطالعہ کرنے چلے ہیں جس کے علم و حکمت کے موتی قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائبات یعنی اس کے نئے نئے پہلو، علم و حکمت کے موتی کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو قیامت تک اس کے علم و حکمت کے موتی سامنے آتے رہیں گے۔ جب اتنے بڑے عظیم کلام کی طرف چلے ہیں تو بھروسہ اپنی عقل پر نہ ہو، اپنے فہم پر نہ ہو، اپنی صلاحیتوں پر نہ ہو، بھروسہ مسبب الاسباب پر ہو، اللہ پر ہو کہ وہی اس راستے میں ہمارا پشت پناہ ہے، وہی ہمیں آسانی فراہم کرے گا، وہی ہمیں توفیق عطا فرمائے گا تو ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ پانچواں ادب ہے۔ چھٹا ادب وہ یہ ہے
کہ بندہ عاجزی انکساری اختیار کرے، کوئی تکبر اور تعصب نہ ہو۔ میرے رب کا کلام ہے وہ برحق ہے، رب کی ذات برحق، رب کا کلام برحق، میری عقل چھوٹی ہے، میرا فہم کمزور ہے۔ یہ عاجزی اگر ہو، یہ انکساری اگر ہو تو ہدایت ملتی ہے قرآن سے، ورنہ تکبر یہ شیطان کا طرز عمل، اور جو تکبر میں آ جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو تکبر سے بچنا، ہر قسم کے تعصب سے بچنا، ایسا نہ ہو کہ پہلے سے کوئی رائے ذہن میں قائم کر لے انسان اور قرآن کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کر لے، نہ ایسا نہ ہو، بلکہ کوشش ہو جیسے جیسے کلام کہتا جائے مانے، سمجھے اور عمل کرے اس پر۔ تو تکبر سے بچنا، تعصب سے بچنا، اور تواضع اور عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، یہ چھٹا ادب ہے قرآن کے فہم کے اعتبار سے۔ ساتواں ادب تسلیم و رضا کی کیفیت، قبولیت کی روش، جو آ رہا ہے رب کی طرف سے حق ہے، سراسر ہدایت کے لیے ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، سراسر خیر ہے۔ اس روش کے ساتھ، اس جھکاؤ اور قبولیت کی کیفیت کے ساتھ جب بندہ قرآن کھولتا ہے تو یہ قرآن ایمان بھی دیتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اہل ایمان کے سامنے، یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے۔ تو یہ جھکاؤ کی کیفیت، یہ قبولیت کی روش اگر ہو تو ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ہدایت بھی قرآن کے ذریعے سے ملتی ہے۔ آٹھواں ادب ہدایت کی طلب ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے، ڈیسپریٹ ہونا چاہیے بندے کو کہ میں تو گمراہ ہوں، میں تو کمزور ہوں، میں تو بے بس ہوں، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ مجھے تاریکی سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے آ، اے اللہ تو مجھے طاقت عطا فرما دے، اے اللہ تو مجھے راستہ دکھا دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس طلب کے ساتھ دعا، اس توجہ کے ساتھ دعا، اے اللہ ہم محتاج ہیں، تو عطا فرمانے والا ہے، ہم گمراہ ہو جائیں گے، اے اللہ تو ہمیں تھام لے، ہمیں راستہ سجھا دے، سکھا دے، سمجھا دے، چلا دے اس پر۔ یہ ہے ہدایت کی طلب اور تڑپ، اس پر ہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ بندے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گویا چلاتا ہے۔ یہ 8 باطنی آداب ہیں۔ نمبر 1 خلوص نیت ہو، نمبر 2 اللہ کا شکر ادا کیا جائے، نمبر 3 اللہ اور اس کے کلام کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، نمبر 4 مقصد واضح ہو کہ ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے، نمبر 5 اللہ پر توکل ہو، وہ مدد فرمائے گا اس راستے میں انشاءاللہ، نمبر 6 عاجزی اور انکساری ہو اور تکبر اور تعصب سے بندہ بچنے کی کوشش کرے، نمبر 7 تسلیم و رضا کی کیفیت ہو، قبولیت کی اور جھکاؤ کی روش ہو، اور نمبر 8 ہدایت کی طلب اور تڑپ اور لگن ہو، اور دل کی گہرائیوں سے تڑپ کے ساتھ بندہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ انگلی پکڑ پکڑ کر بندے کو آگے چلائیں گے اور ہدایت پر اس کو آگے بڑھا دیں گے۔ ان باطنی آداب کے بعد اب انشاءاللہ ہم 5 پہلو سمجھیں گے فہم قرآن کے۔ فہم قرآن کے درجات کیا ہیں، اس کے مختلف پہلو کیا ہیں، انشاءاللہ 5 اعتبارات سے بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا پہلو جو فہم قرآن کے حوالے سے سامنے رہنا چاہیے وہ ہے تاویل خاص اور تاویل عام۔ تاویل تفسیر کرنا، اخذ کرنا، کسی بات کو سمجھ لینا قرآن کی کسی آیت سے، یہ تاویل ہے۔ ایک ہے تاویل خاص، یعنی کوئی آیت کس موقع پر نازل ہوئی، کس پس منظر میں نازل ہوئی، کیا سوال ہوا تھا جس کا جواب اس آیت میں یا چند آیات میں دیا گیا، اسے عام طور پر شان نزول کہا جاتا ہے۔ تو شان نزول کے اعتبار سے ایک یا چند آیات کی تاویل خاص ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا پہلو ہے تاویل عام۔ اب اس کو اپلائی کیسے کیا جائے گا، اب ان آیات سے کیا بات انفر کی جائے گی، اخذ کی جائے گی، آج کے دور میں جو مسائل پیدا ہوئے ان کا حل کیسے تلاش کیا جائے گا، یہ تاویل عام ہے۔ اس لیے کہ قرآن رہتی دنیا کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اللہ کا آخری کلام ہے، اور اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ تو اب جو بھی دور ہوگا، جو بھی لوگ ہوں گے، جو بھی مسائل جنم لیں گے، اس کا حل قرآن سے ملے گا انشاءاللہ تعالی۔
قرآن نے ہمیں کہا